تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ نماز سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، یہ نماز دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، نماز قبر میں چراغ ہے اور اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، نماز منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے اور قیامت کی دھوپ کا سایہ ہے اور اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے یہ نماز آڑ ہے، اعمال کے ترازو کا یہ نماز بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے، اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، حق تعالی شانہ 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، دوسرے تندرستی عطا فرماتے ہیں، تیسرے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چوتھے اس کے گھر میں برکت عطا فرماتے ہیں، پانچویں اس کے چہرہ پر صلح کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، چھٹے اس کا دل نرم فرما دیتے ہیں، ساتویں وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، آٹھویں جہنم سے نجات فرما دیتے ہیں، نویں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں قرآن کریم میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیا ہے، یعنی قیامت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں، چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب ہے، قبر کا انس ہے، اللہ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے، نماز آسمان کی کنجی ہے، اعمال ناموں کی ترازو کا وزن ہے کہ اس سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، نماز جنت کی قیمت ہے، نماز دوزخ کی آڑ ہے، جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز کو چھوڑا اپنے دین کو گرا دیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کیا کرو، اور یہ تو بات مشہور ہے، حدیث میں ہے کہ میری امت قیامت کے دن وضو اور سجدے کی وجہ سے روشن ہاتھ پاؤں والی، روشن چہرہ والی ہوگی، اسی علامت سے دوسری امتوں سے پہچانی جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب آسمان سے کوئی بلا آفت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا ہے کہ سجدہ کے نشان کو جلائے، یعنی اگر اپنے اعمال بد کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل بھی ہوگا تو سجدہ کا نشان جس جگہ ہوگا اس پر آگ کا اثر نہ ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ نماز شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا کیا پیٹ میں درد ہے؟ عرض کیا جی ہاں، فرمایا اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔